اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور تفسیر نور کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ قرآن مجید خود بھی نور ہے، جو بھی اسے سنتا ہے، پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، حتیٰ کہ جو بھی قرآن مجید سے جڑ جاتا ہے وہ بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اس نورانی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ مریم کی مزید آیتوں کی تفسیر کو جانتے ہیں، اور ایک اہم سوال کہ خداوند عالم انسان کو مرنے کے بعد کہ جب وہ سڑ اور گل جائے گا تو قیامت کے روز دوبارہ اسے کیسے زندہ کرے گا۔ تو آئیے اس کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ وہ اللہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے؟ اس نورانی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس میں پائے جانے والے اہم نکات کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ لفظ سمیع کے کئی معنی ذکر کیے گئے ہیں اور وہ یہ ہیں: شریک، مثل، ہم نام، فرزند۔ ذکر خداوندی اور نماز صرف عبادت نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کی عبادات میں اس وقت تک کوئی مشکل نہیں ہے جب تک ان میں صبر و استقامت پیدا نہ ہو جائے۔ پس فَاعْبُدُوهُ وَاسْتَبِرْ سے مراد وہ عبادت ہے کہ جو انسان کو طاغوتوں کی مخالفت سے دوچار کرے اور مشکلات کھڑی کرے، کہ جن کی خاطر پھر صبر و استقامت کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اس آیت هل تعلم له سمیہ کی تفسیر میں فرمایا، آج تک کسی کو اللہ کے نام سے نہیں پکارا گیا۔ تو یہ تھے اس میں پائے جانے والے کچھ اہم نکات۔ اب آئیے اس میں موجود پیغامات کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ ایک، ہماری عبادت کا فلسفہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ پوری کائنات کا رب ہے۔ دو، عبادت کے لیے صبر لازمی امر ہے۔ فَاعْبُدُوهُ وَاسْتَبِرْ عبادت ہوس اور طاغوتوں سے مقابلے کا نام ہے جس کے لیے صبر لازمی ہے۔ تین، اے انسان، اللہ نے تجھے کبھی نہیں بھلایا، پس تو بھی اسے مت بھلا۔ چار، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور وہ بے مثل و مثال ہے۔ اب آئیے سورہ مریم کی اگلی آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ انسان کہتا ہے جب ہم مر جائیں گے تو کیا دوبارہ پھر زندہ قبر سے نکلیں گے؟ کیا اس انسان کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے اسے پہلے اس وقت پیدا کیا جب وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس میں پائے جانے والے نکات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ آیت سورہ یاسین کی آیات نمبر 78 اور 79 کی طرح پیغام رکھتی ہے کہ ایک آدمی بوسیدہ ہڈی اٹھائے ہوئے پیغمبر گرامی کی بارگاہ میں آیا اور آپ کے سامنے اسے اپنے ہاتھوں مسل دیا، اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ بتاؤ کہ اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ خداوند تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کی اور فرمایا کہ اے پیغمبر، اسے کہہ دیجئے
وہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اسے پیدا کیا تھا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے من قبل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں نہ کتاب میں کوئی بات تھی اور نہ علم تھا۔ تو یہ تھے اس میں پائے جانے والے کچھ نکات۔ اب آئیے پیغامات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ ایک، قیامت پر یقین نہ رکھنا گناہ کی توجیہ کا راستہ اور عبادت خداوندی سے فرار ہے۔ دو، قیامت اور دوبارہ زندگی پر انسان کا تعجب کسی ایک زمانے یا کسی ایک خاص گروہ سے تعلق نہیں رکھتا، ایسا ہر زمانے میں ہوتا چلا آیا ہے۔ تین، معاد جسمانی ہے، اخرجو کہ زمین سے بدن باہر آئیں گے۔ چار، معاد و قیامت طے شدہ اور جبری امر ہے، اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے۔ پانچ، ابتدائی خلقت کی طرف متوجہ ہونے کے باوجود قیامت میں شک باعث تعجب ہے۔ چھ، اگر انسان اس امر میں غور کرے کہ وہ پہلے نہ تھا پھر اس کی خلقت ہوئی ہے تو یہ صورت معاد کو قبول کرنے کے لیے کافی ہے۔ سات، معاد کا انکار کرنے والوں کے پاس اپنے عقیدے کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، وہ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت غیر ممکن ہے، لیکن قرآن مجید دلیل کے ساتھ گفتگو فرماتا ہے۔ آٹھ، کچھ نہ ہونے سے انسان کا پیدا ہونا قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے سے زیادہ پیچیدہ تر اور مشکل تر نظر آتی ہے۔ اب آئیے سورہ مریم کی آیت نمبر 68 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ آپ کے رب کی قسم، پھر ہم ان سب کو اور شیاطین کو ضرور جمع کریں گے، پھر ہم انہیں جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل ضرور حاضر کریں گے۔ اب آئیے اس میں پائے جانے والے نقطے کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ لفظ جسیہ یا تو یہ جاسی کی جمع ہے اور یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے جو اپنے فیصلے کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہو، یا پھر یہ جسوہ کی جمع ہے جس کا معنی مٹی اور پتھر ہے، یعنی یہ بیٹھنے کی بدترین قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اپنی مخلوق کی قسم کھائی ہے، لیکن قیامت کے بارے میں اپنی قسم کھائی۔ اب آئیے اس آیہ کریمہ میں پائے جانے والے کچھ اہم پیغامات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک، ہمیں قیامت کو ایک حقیقت جاننا چاہیے۔ قیامت کے دن زندہ کیا جانا قطعی اور یقینی ہے۔ دو، اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے مقابلے میں اپنے نبی کی دلجوئی کی ہے جو قیامت کے منکر تھے۔ تین، شیطان کفر میں انسان کا ساتھی ہے۔ انسان اور شیطانوں کا قیامت کے روز اکٹھے ہونا ان کا ایک جیسے کام اور ایک جیسی سوچ کی بنیاد پر ہوگا۔ چار، جہنم کے قریب ان کی حاضری بھی عذاب کی ایک بدترین قسم ہے، یہ بھی ایک قسم کی سزا ہوگی۔ پانچ، قیامت کے دن باطل افراد بدترین حالت کا شکار ہوں گے، شیاطین کے ساتھ جہنم کے ارد گرد دو زانو ہو کر ذلت و خواری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو آپ بھی فالو کریں، اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں کو بھی اس سلسلے میں ضرور بتائیں اور ہمارے اس سماج کو قرآنی سماج بنانے میں ہماری مدد کریں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ مریم کی مزید آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔